بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حابیل اور قابیل کا حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تعلق تھا اور قابیل نے حابیل کو قتل کیوں کیا۔ دوستو، اس سے پہلے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری تمام آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی۔ حضرت حوا رضی اللہ عنہا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں۔ ہر حمل میں دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا اور دوسرا یہ تھا کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جن سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اکلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا نکاح اکلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اکلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اکلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی حابیل اکلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ دوستو، حابیل کی قربانی قبول ہونے کے بعد قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری مقبول نہ ہوئی اور اس طرح تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہوا اور اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا اور بلاخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ دوستو، حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل حیران و پریشان ہوا کہ اب اس لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ ایک وقت تک وہ لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا۔ پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تدفین کا طریقہ سکھانے کے لیے ایک کوا بھیجا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کورید کر گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قابیل کو شرم آئی کہ مجھے اس کوے جتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا۔ پھر قابیل نے بھی زمین کھود کر حابیل کی لاش کو دفن کر دیا۔ حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل کا بہت برا حال ہوا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک پاؤں پنڈلی سمیت اس کی ران کے ساتھ ملا دیا اور یہ قیامت تک یوں ہی ملا رہے گا۔ اس کا چہرہ سورج کی طرف کر دیا کہ جس طرف سورج گھومتا اسی طرف اس کا چہرہ گھوم جاتا تھا۔ دوستو، حضرت عبد الرحمن بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل زائل اور دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی۔ یہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ مر گیا۔